فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہم صل علی محمد وعلی محمد، اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد سیدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني ابا القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال الحکیم فی قرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما کان محمد عابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کان اللہ بکل شیء علیما۔ صلوات۔ سورہ مبارکہ احزاب کی آیہ کریمہ، آج 8 محرم ہے اور عزادار اس مرکزی مجلس میں شرکت کے ساتھ اپنے علاقائی عزاداری میں اور نظر و نیاز میں اور مخصوص عبادتوں میں مصروف ہیں، اور پھر شہر کے راستوں کو بھی کل کی نسبت زیادہ مشکل بنایا گیا ہے، جس کا عنوان تحفظ ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ تحفظ کس کو فراہم کیا جا رہا ہے، اتنا ضرور ہے کہ عزاداروں کو اپنی عبادت میں مشکل ہے، مودت اہل بیت اور اجر رسالت کی ادائیگی میں دشواری تحفظ کے نام پر بہر طور اچھا عمل نہیں ہے۔ اور پھر عزیزان گرامی، آج کا دن مخصوص ہے ایک ایسی ہستی کے ساتھ جو باب الحسین لقب رکھتا ہے، جس کا عنوان، جس کی عظمت، جس کا مقام قابل مقایسہ نہیں ہے۔ حسین ابن علی اپنے لیے جسے سہارا اور ڈھارس کے عنوان سے یاد کرتے ہیں، وہ نام ہے حضرت عباس لمدار۔ اپنے موضوع پر کل جہاں بات چھوڑی تھی وہاں سے بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ بات یہ تھی کہ صفت عام ہوتی ہے، لیکن جب لقب قرار پائے تو پھر اسی ذات کے ساتھ وہ صفت مخصوص ہو جاتی ہے۔ ہر نبی نجی اللہ ہے، مگر جب نوح کو نجی اللہ کہہ دیا تو اب حضرت ابراہیم کو نجی اللہ نہیں کہا جائے گا۔ ہر نبی صفی اللہ ہے، مگر جب لقب کے طور پر حضرت ابراہیم کو صفی اللہ، حضرت آدم کو صفی اللہ کہہ دیا جائے گا
تو پھر حضرت نوح کو صفی اللہ نہیں کہا جائے گا۔ اسی طرح تمام القاب میں عزیزان گرامی ایک لقب ہے حبیب۔ یوں تو ابراہیم بھی خلیل ہے، جس کا میری زبان میں ترجمہ وہی دوست کا ہوتا ہے کہ جو حبیب کا ترجمہ دوست کا ہوتا ہے، لیکن حبیب کے دوست ہونے میں اور خلیل کے دوست ہونے میں بہت فرق ہے۔ حبیب وہ دوست ہے جسے اللہ طلب کرتا ہو، اور خلیل وہ دوست ہے جسے خلیل طلب کرتا ہو۔ ایک کو طالب کہتے ہیں اور ایک کو مطلوب کہتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اور جب سرکار دو جہاں کی عظمت کے باب میں گفتگو یہاں تک پہنچے گی کہ کون سی چیز ہے نبی کی کہ جو کسی سے قابل مقایسہ ہو، سرکار کا مکمل وجود، وہ روحانی وجود ہو، وہ بدنی اور جسمانی وجود ہو، کسی سے بھی قابل مقایسہ نہیں ہے۔ اور یہی دلیل خاتمیت بھی ہے اور یہی دلیل افضلیت بھی ہے۔ پروردگار عالم نے اس کائنات کے اندر عزیزان گرامی تساوی کا نظام قائم نہیں کیا ہے، عدل کا نظام قائم کیا ہے۔ وہ رب مساوات نہیں ہے، وہ سب کو برابری کی نگاہوں سے نہیں بناتا اور نہیں رکھتا ہے، بلکہ اس کا نظام یہ ہے کہ بے قدر ریاضت فضیلت دی جائے۔ جو جتنی ریاضت اٹھائے گا اتنی ہی فضیلتیں اسے ملے گی۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ سرکار تو جہاں کی تمام تر زندگی، اب میں ایک جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، عظمت پیغمبر کا باب ہے، گفتگو کا عنوان سرکار تو جہاں کی عظمت ہے۔ اس میں ایک عنوان یہ لیجئے کہ معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے جس چیز سے لوگوں کی روحوں کو خلق کیا ہے، اس چیز سے اللہ نے محمد کے بدن کو خلق کیا ہے۔ دیکھیے ایک تصور یہ ہے کہ ہمارا بدن بھی ایسا ہی ہے جیسا پیغمبر کا بدن تھا۔ جی تصور یہ آتا ہے کہ ان کے بھی دو عینین، دو آنکھیں تھیں، دو ہاتھ تھے، یہی انداز تھا بدن مبارک کا، یہی شمائل تھے پیغمبر اکرم کے، اور پھر اس کی بنیاد پر کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ ہم ہی جیسے تو ہیں۔ توجہ کر رہے ہیں آپ بات؟ اور پھر سہارے کے طور پہ قرآن مجید کی آیت بھی استدلال میں لائی جاتی ہے، اے میرے حبیب ان سے کہہ دو انا بشر مثلکم، ان سے کہہ دو میں تمہاری طرح ہی بشر ہوں۔ جب خود پیغمبر فرما رہے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں تو پھر آپ کو کیا ضرورت آ رہی ہے کہ آپ کہیں کہ وہ ہماری طرح نہیں ہے؟ بھئی یہ قرآن مجید کی آیت ہے، صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ جی پیغمبر اکرم کا اپنی زبان سے یہ کہنا اگر اسی آیت پر غور کر لیا جاتا تو عزیزان گرامی خود یہ آیت ہی جواب بھی دے رہی ہے۔ کیوں پروردگار عالم نے کہا تم کہہ دو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں؟ ہر آیت کا آغاز تو قل کہہ کے نہیں ہوا، قل انما انا بشر مثلکم، اے میرے حبیب تم کہہ دو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ قل هو اللہ احد، اے میرے حبیب کہہ دو وہ اللہ احد ہے۔ کیوں نہیں کہا پیغمبر اکرم نے اپنی زبان سے؟ اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ تم کہو؟ اللہ کیوں نہیں کہتا میرا نبی تمہاری طرح بشر ہے؟ پروردگار عالم نے خود نہیں کہا کہ میرا نبی، بہت ساری عظمتیں بیان کی ہیں، لیکن اللہ نے خود نہیں کہا کہ میرا نبی تمہاری طرح بشر ہے۔ اگر اللہ خود کہہ دیتا تو دلیل ہو جاتی۔ پروردگار عالم نے جو کہنا تھا وہ قرآن میں کہہ دیا، اسے تو پڑھ کر دیکھ لو۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اللہ نے اپنے حبیب کو کبھی کہا اے میرے حبیب، اے مزمل، اے طٰہٰ، اے یاسین، اے کالی کملی والے، اے میرے حبیب قم اللیل الا قلیلا، کبھی رات میں آرام بھی کر لیا کرو۔ ساری دنیا سے اللہ چاہتا ہے کہ بستریں چھوڑ کر مسلوں پر آ جائے۔ جملے کو محسوس کریں گے، اللہ ساری دنیا سے چاہتا ہے کہ بستر چھوڑیں اور مصلی عبادت پر آ جائیں، اور اللہ اپنے حبیب سے کہتا ہے کہ مصلی چھوڑو بستر پہ چلے جاؤ۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔
پیغمبر اکرم کی عظمت کے باب میں پروردگار عالم نے کبھی آنکھوں کو دیکھا تو عین ایک، ہاتھوں کو دیکھا تو ید ایک، کانوں کو دیکھا تو اذن ایک. پروردگار عالم نے اپنے نبی کے پورے مجسم، پورے جسم مبارک کی بار بار تذکرہ کیا ہے. جو چیز انہیں اچھی لگ رہی ہے ذات کبریا کو وہ یاد کر رہے ہیں. اللہ کی جانب سے پیغمبر کی عظمت کا یہ بیان ہے. رحمت للعالمین قرار دے دیا. پیغمبر اکرم کی تمام تر عظمتوں کو قرآن مجید میں بیان کر دیا. اور پھر یہ جو عظمت جس کو ہم نے عنوان قرار دیا خاتمیت کا عنوان، یہ عنوان انفرادیت رکھتا ہے. میرے مولا علی علیہ السلام سے کچھ افراد نے آ کر کہا مولا سے فرما رہے ہیں کچھ اصحاب آ کر کے، یا علی ہمیں نبی کے شمائل بتائیں، کأننا نراہ، اور ایسے پیغمبر کی توصیف کریں کہ گویا ہم نبی کو دیکھ رہے ہیں. اگر علی سے نبی مانگا جا رہا ہے تو اس لیے مانگا جا رہا ہے کہ علی ہی بتائیں گے کہ نبی کیا ہے. اور پھر پوری ایک طویل روایت ہے جو بحار الانوار میں مولا کائنات سے ہے. اور میرے مولا نے شمائل النبی ایک مرتبہ بیان کیے کہ نبی کی آنکھیں کیسی تھیں، نبی کے کان کیسے تھے، نبی کی زبان کیسی تھی، نبی کا پیر کیسے تھا، نبی مکرم دیکھتے تھے تو کیا دیکھتے تھے، سنتے تھے تو کیسے سنتے تھے. فرمانے لگے نبی کے رجل اور نبی کے پیروں کا یہ عالم تھا کہ اگر نبی کسی کڑوے کنویں کے اندر پیر ڈال دیتے تھے تو اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہو جاتا تھا. کبھی فرماتے ہیں کہ میرے پیغمبر جیسے آگے دیکھتے تھے ایسے پیچھے دیکھتے تھے. پیغمبر کی آنکھیں اگر بند بھی ہوتی تھیں تو وہ ایسے ہی دیکھتے تھے جیسے کھلی آنکھوں میں دیکھا جائے. پیغمبر اکرم کے شمائل بیان کرتے ہوئے ایک مرحلے پر آ کر میرے مولا علی کا ایک جملہ ہے. فرماتے کل عضو علی معجزۃ، صلوات بھیجے محمد و آل محمد. فرماتے تم ایک ایک عضو کے بارے میں سننا چاہو گے. سال گزشتہ کی مجلس میں نے ایک روایت بیان کی تھی جناب ابن عباس سے. مولا کائنات اس روایت سے مماثل ایک روایت بیان کر رہے ہیں، ایک جملہ ارشاد فرما رہے ہیں. فرماتے کس کس عضو کی بات کرو گے، نبی کے کون کون سے بدن کے حصے کی بات کرو گے. پیغمبر کا پورا وجود کل عضو علی معجزۃ، نبی کا ہر عضو ایک معجزہ تھا. ایک شخص نے آ کر کہہ دیا، کس سے؟ ہارون رشید سے، کہ میرے پاس نبی کے بال ہیں اور میں تمہیں دوں گا، مجھے اس کے بدلے میں ہدیہ چاہیے. کہ ہم تمہیں بہت کچھ دیں گے، پیغمبر کے بال ہمارے حوالے کرو. یہ خبر پہنچی، مجھے معاف کیجیے گا قصہ مامون الرشید کا ہے، یہ پہنچی خبر امام رضا تک. حضرت نے فرمایا ہمیں بھی دکھایا جائے. حضرت کے سامنے ایک رومال میں پیغمبر کے بال رکھ دیے جن کی تعداد 8 تھی. 8 بال تھے پیغمبر کے، جو منسوب کر رہا تھا کہ یہ پیغمبر کے بال ہیں. میرے مولا امام رضا نے 3 بال علیحدہ کیے، 5 بال علیحدہ کیے اور فرمان لگے یہ 3 بال پیغمبر کے نہیں ہیں، یہ 5 بال پیغمبر کے ہیں. ایک صلوات بھیج دے ذرا محمد و آل محمد پر. اب کتنی مدت کے بعد، کتنی مدت کے بعد نبی کے بال دیکھنے والا پہچان رہا ہے. عزیزان گرامی، اب یہ پوچھتا ہے کہ آپ نے کیسے طے کیا کہ یہ 3 پیغمبر کے نہیں ہیں اور یہ 5 پیغمبر کے ہیں. حضرت نے فرمایا آگ روشن کرو. آگ روشن کروائی گئی. توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی. جب آگ روشن ہو گئی میرے مولا امام رضا نے فرمایا یہ 3 بال آگ میں ڈالو. جیسے ہی آتش میں آگ میں 3 بال ڈالے گئے، بال جل گئے. اور پھر فرمایا یہ 5 بال بھی آگ میں ڈالو. اور جب ان 5 بالوں کو آگ میں ڈالا گیا تو آگ بجھ گئی.
پیغمبر کے بالوں میں یہ برکت ہے تو جس کے بدن میں نبی کا خون دوڑ رہا تھا اس حسین کا کیا مقام ہوگا؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ میرے چھٹے امام تشریف فرما ہے، آپ کے ہاتھ میں عصائے پیغمبر ہے، بڑے محترم ہیں عالم اسلام میں اور بڑا مقام ہے اور بڑی خدمات ہیں اور کتابیں منسوب ہیں ایک بڑی شخصیت کے ساتھ، حضرت امام ابو حنیفہ۔ جیسے ہی امام صادق کے قریب آئے فرمانے لگے یہ عصا آپ بہت کم استعمال فرماتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ ہاں یہ پیغمبر کا عصا ہے جو ہمیں وراثت میں ملا ہے۔ تو آگے بڑھ کر پیغمبر کے عصا کا بوسہ لینا چاہتے تھے، میرے مولا امام صادق نے اپنی آستینوں کو لوٹنا شروع کیا اور جیسے ہی وہ عصا کے قریب آئے حضرت نے فرمایا عصا کو مت چومو، اس ہاتھ کو چومو، اس ہاتھ میں نبی کا خون دوڑ رہا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ ہر پیغمبر کا عضو ایک معجزے کی حیثیت اور ایک معجزے کا مقام رکھتا ہے۔ عزیزان گرامی، ہمارے علماء کرام کی بڑی محنتیں ہیں، بڑی ان کی ریاضتیں ہیں، انہوں نے بہت محنت کی ہے۔ یہ جو پیغامات ہیں، یہ جو تعلیمات ہیں جو آج پورے پاکستان میں اور بالعموم پوری دنیا میں ہر ممبر سے اہل بیت کی تعلیمات کو بیان کیا جا رہا ہے اور ہر ممبر پر، ہر مجلس میں، ہر فرش عزا پر غیر معمولی شرکت ہے اور اعجازی کیفیت ہے مجلسوں میں، ہر جگہ ایک اتنی بڑی تعداد کی شرکت جو سال بھر کبھی تصور میں نہیں آ سکتی۔ یہ کیا سبب ہے، یہ کیا نام ہے جس کے گرد لوگ جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں؟ یہ کیا معجزہ ہے جسے حسین ابن علی کہا جاتا ہے کہ جن کے نام پر مجمع لگنے لگتا ہے؟ اور بہت اچھا جملہ علامہ سید علی نقی نقطن علی اللہ مقامہ کا ہے کہ کبھی غور کیا کہ حسین کے نام پر مجمع کیوں جمع ہوتا ہے؟ یا یہ مجمع اللہ کے نام پر مکے میں جمع ہوتا ہے یا یہ مجمع حسین کے نام پر کربلا میں اور جس جگہ کو بھی منسوب کر دیں حسین ابن علی کے ساتھ وہاں جمع ہو جاتا ہے۔ اس وقت بھی 60 لاکھ سے زیادہ کربلا میں عزادار پہنچ چکے ہیں اور شاید ایک دو دن کے بعد عاشورہ کے دن 1 کروڑ کی تعداد بنے گی جو پوری دنیا سے لوگ پہنچ رہے ہیں۔ اتنی بڑی تعداد حسین ابن علی کے نام پر جمع ہو رہی ہے، آخر سبب کیا ہے؟ اس نام میں کشش کس بات کی ہے کہ لوگ اتنا جمع ہو جاتے ہیں حسین کے نام پر؟ علامہ مرحوم کا بڑا پیارا جملہ ہے، فرماتے ہیں حسین کے نام پہ مجمع اس لیے جمع ہوتا ہے کہ حسین اللہ کی خاطر کربلا میں اکیلے کھڑے تھے۔ جو اللہ کی خاطر اکیلا کھڑا ہو جائے پھر پوری دنیا اس کی ہو جاتی ہے، پھر اللہ دل میں محبت ڈالتا ہے۔ یہ محبت اللہ نے ڈالی ہے دلوں کے اندر کہ ہر شخص حسین کا نام لے کر عزت محسوس کرتا ہے، وہ اپنا افتخار محسوس کرتا ہے کہ اس کی زبان پر حسین ابن علی کا نام آ رہا ہے۔ بڑی محنت کی ہے علماء کرام نے عزیزو، جو آج اس انداز سے پوری دنیا کے اندر تعلیمات اہل بیت عام ہو رہی ہیں۔ ان محنت کرنے والے اساسی محنتیں جن کی ہیں، بنیادی محنتیں جن کی ہیں، جنہوں نے مادر کتابیں لکھی ہیں، جنہوں نے وہ اساسی کتابیں لکھی ہیں جن کتابوں سے کتابیں لکھی جاتی ہیں، ان میں ایک نام حضرت شیخ صدوق علیہ رحمہ کا ہے۔ اور شیخ صدوق علیہ رحمہ کو جب معلوم ہوا کہ نیشاپور میں جب امام گزرے ہیں، امام رضا جب نیشاپور سے امام رضا گزرے ہیں تو آپ نے کچھ دن قیام کیا ہے، امام کا وہاں چشمہ بھی موجود ہے، امام کا وہاں قدم کے نشان بھی موجود ہیں، اور قدم کے نشان پر مجھے یاد آ رہا ہے اسی روایت میں مولا کائنات نے جو شمائل النبی بیان کی ہیں اس میں فرماتے ہیں کہ نبی مکرم جب نرم مٹی پر پیر رکھتے تھے تو نشان نہیں بنتے تھے، لیکن جب سخت مٹی پر اور پتھر پر پیر رکھتے تھے تو نشان بن جاتا تھا۔ امام رضا، صلوات بھیجے ذرا محمد و آل محمد۔ امام رضا کے نقش قدم وہاں پر موجود ہیں، قدم گاہ وہاں موجود ہیں۔ یہاں حیدرآباد میں بھی امام مولا علی سے منسوب قدم گاہ موجود ہے۔ کبھی غور کیا میرے بچوں نے کہ یہ پتھروں پہ نشان ان کے کیسے اتر آتے ہیں؟ اس کا جواب آج لیتے جائیے۔ پتھر پر آئمہ پیر رکھ رہے ہیں، ہاتھ رکھ رہے ہیں تو نشان کیوں اتر رہا ہے؟ امام رضا کے نشان بھی موجود ہیں، مولا علی کے نشان بھی موجود ہیں، پیغمبر کے نشان بھی ہیں۔ میرے مولا علی فرما رہے ہیں جب پیغمبر پتھر پر پیر رکھتے تھے تو پیروں کا نشان چھپ جاتا تھا، اثر آ جاتا تھا پیروں کا، لیکن جب نرم مٹی پر پیر رکھتے تھے تو اثر نہیں آتا تھا۔ چاہنے والے نے پوچھا مولا اس کا کیا سبب ہے؟ فرمانے لگے جو پیغمبر کے سامنے اکڑ کر بات کرے پیغمبر نشان چھوڑتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔
جو پیغمبر کے سامنے اکڑے اس پہ نیغمبر کا نشان بنے گا، اور جو پیغمبر کے سامنے خاکسار ہو، عاجز ہو، نرم پڑ جائے اس پر پیغمبر کا نشان نہیں آتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو جب شیخ صدوق علیہ الرحمہ کو معلوم ہوا کہ نیشا پور میں امام کے قیام کے دوران امام کی کچھ احادیث، کچھ فرامین وہاں موجود ہیں اور لوگوں نے کاغذوں پر لکھ لیا تھا اور انہیں جمع کیا ہوا ہے، تبرک کے طور پر گھروں میں موجود ہیں، تو شیخ صدوق خچر پر بیٹھ کر بغداد سے نیشا پور گئے، ہزاروں میل کا فاصلہ، کئی دن کا سفر بلکہ مہینوں کا سفر طے کیا ہے۔ کتنی محنت ہے، کیوں جا رہے ہیں؟ تاکہ ان حدیث کو ایک جگہ کر لوں، چند حدیثیں، چند فرامین اس گھر میں ہیں، چند اس گھر میں ہیں، چند اس گھر میں، ان سب کو جمع کروں اور پھر اسے ایک کتاب کی شکل دے دوں۔ شیخ صدوق نے وہاں پہنچنے کے بعد ان گھروں سے وہ حدیث جمع کی اور اس کا نام رکھا عیون و اخبار رضا، امام رضا کی خبروں اور امام رضا کی احادیث کے چشمے، امام رضا کی زبان مبارک سے جاری ہونے والے علوم کے چشمے، پوری ایک کتاب کا نام شیخ صدوق کی ایک کتاب ہے عیون و اخبار رضا۔ اس عیون و اخبار رضا کے اندر امام رضا سے منسوب کرتے ہیں جناب شیخ صدوق، جو میرا موضوع تھا، کہ جب معصوم سے پوچھا گیا، امام سے پوچھا گیا کہ فرمائیے کیا آپ عام انسانوں کی طرح ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا غیر و مشارکین للناس فی احوالہم، جملہ امام رضا کا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اس سے اونچی صلوات ہدیہ کریں، اللہم صلی علی محمد۔ فرماتے ہیں کہ ہم احوال میں، حالات میں لوگوں کے ساتھ شریک نہیں ہیں۔ آپ ذرا حالات کے اوپر تشریح کیجئے، بتائیے حالات کہتے کسے ہیں؟ جس میں امام معصوم نبی مکرم لوگوں کے ساتھ شریک نہیں ہے، احوال کہتے کسے ہیں؟ حالت کی جگہ، حالت کی جمع احوال۔ سونا ایک حالت، جاگنا ایک حالت، بیٹھنا ایک حالت، چلنا ایک حالت، یہی حالتیں ہیں۔ ہم مختلف حالتوں میں ہوتے ہیں۔ فرما رہے ہیں غیر مشارکین للناس فی احوالہم، ہم لوگوں کے ساتھ ان کے احوال میں شریک نہیں ہیں۔ خبردار اپنے بیٹھنے کی طرح ہمارا بیٹھنا مت تصور کرنا۔ تم جہاں بیٹھتے ہو کوئی برکت نہیں پھیلتی، ہم جہاں بیٹھ جائیں وہ مبارک بن جاتی ہے جگہ۔ ہم اگر سو جائیں تو ہمارا سونا اللہ کی مرضیوں کو لے آتا ہے، ہم اگر جاگ رہے ہوں تو ہمارے جاگنے سے صبح سانس لیتی ہے۔ بس صبح اذا تنفسا، وہ بھی تو یاد کرو کہ جب صبح سانس لیتی ہے وہ کون ہے جس کی وجہ سے صبح سانس لے رہی ہے؟ غیر مشارکین للناس فی احوالہم، لوگوں کے ساتھ ہم احوال میں شریک نہیں ہیں۔ اشتراکہم، ہمارا اشتراک ان کے ساتھ ہے فی الخلق والترکیب، جملہ محسوس کریں مولا کا، ہمارا ان کے ساتھ اشتراک ہے خلق میں اور ترکیب میں۔ آنکھیں یہاں ہیں، وہاں بھی آنکھیں یہی ہیں، ہاتھ ایسے ہیں، پنجہ ہے، پوروے ہیں، بند ہیں، وہاں بھی یہی کیفیت ہے۔ خلق اور ترکیب میں ایک جیسے ہیں، مگر خبردار اپنے ہاتھ کو معصوم کے ہاتھ کی طرح مت سمجھ لیجیے گا، نبی کی آنکھوں کو اپنی آنکھوں کی طرح نہ سمجھ لیجیے گا، یہ کیفیت کچھ اور ہے۔ لہذا مولا فرما رہے ہیں کہ فی کل عضو علی معجزۃ، ہر عضو پیغمبر کا معجزہ تھا۔ عزیزان گرامی، جس کا ہر عضو معجزہ ہو اس کی بدن مبارک کی کیفیت یہ ہے تو اس کے روح کی کیا کیفیت ہوگی؟ اور فرما رہے ہیں پورے انسانوں کے روحوں کو جس وجود سے خلق کیا گیا ہے، ہمارے بدن کو اس سے خلق کیا گیا ہے۔ اس جملے کو سمجھنے کے لیے حدیث سے محفوظ ہے، اس جملے کو سمجھنے کے لیے کہ معصوم فرما رہے ہیں کہ جب لوگوں کی روحوں کو جس سے خلق کیا گیا ہے، ہمارے بدن کو خلق کیا گیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ایک جملہ میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں۔ ہم اگر روح کی کیفیت کو محسوس کریں تو جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو ایک لمحے میں ہماری روح ہی تو ہوتی ہے جو کراچی سے مدینہ پہنچ جاتی ہے۔
اور یہاں آواز لگی وہاں فوراً مدینے سے پلٹ کر کراچی میں آ جاتی ہے. کتنی دیر لگی ہے اسے یہاں سے وہاں جانے میں؟ توجہ نہیں کر رہے. کتنی دیر لگی ہے ہماری روح کو کراچی سے نجف پہنچنے میں؟ 1 لمحے میں نجف پہنچی ہے. اور جیسے ہی کسی گھر کے فرد نے آواز دی تو نجف سے 1 مرحلے کے اندر 1 لمحے میں کراچی آ گئی. معصوم فرما رہے ہیں جن سے روحیں بنی ہیں ہمارے بدن بنے ہیں. اب معراج پیغمبر سمجھ میں آئی؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. پیغمبر گئے ہیں اور واپس آ گئے. بستر بھی گرم رہا, زنجیر در بھی ہلتی رہی, وضو کا پانی بھی جاری رہا. اتنی سی دیر میں گئے اور آ گئے. کہ تمہاری روحیں اتنی سی دیر میں جاتی ہیں اور آ جاتی ہیں تو تمہاری روحوں کی طرح ہمارا بدن ہے. ہماری یہ معراج بدنی ہے. ہماری یہ معراج روحانی ہی نہیں ہے. صلوات پڑھیں گے اور محمد و آل محمد. عزیزان گرامی, وہ صاحب عظمت اور صاحب منزلت نبی پیغمبر جن کی خاتمیت کا ایک عنوان قرآن مجید ہے. قرآن مجید کے بارے میں پروردگار عالم اپنے کلام میں ارشاد فرما رہا ہے, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ. ہم نے جو کتاب, توجہ چاہوں گا اس آیہ کریمہ پر, ہم نے جو کتاب اے میرے حبیب تم پر نازل کی اس کی 2 کیفیتیں ہیں, اس کے 2 کام ہیں. وہ 2 کام کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. یہ کتاب, یہ قرآن جو ہم نے تمہارے اوپر نازل کی ہے, یہ خود قرآن خاتمیت پیغمبر کی دلیل ہے. پیغمبر اکرم پر یہ قرآن جو نازل ہوا اس کے 2 کام ہیں. پہلا کام یہ ہے مصدقاً لما بین یدیہ, جتنی بھی آسمانی کتابیں آئی ہیں ان سب کی یہ تصدیق کرے گی تو وہ کتاب کہلائیں گی. سب سے پہلا کام قرآن مجید کا یہ ہے, ایک کام قرآن مجید کا یہ ہے کہ جتنی بھی تمہارے سامنے کتابیں ہیں ان سب کی یہ تصدیق کرے گی. وہ دوسرا کام یہ ہے وَمُحَيْمِنًا عَلَيْهِ, اور یہ قرآن محیمن ہے ان کتابوں کے اوپر. جو آسمان سے نازل ہونے والی کتابیں ہیں ان کتابوں پر محیمن ہے, مصدق ہے اور محیمن ہے. قرآن کے 2 نام, قرآن کا تعارف 2 انداز سے, 2 عنوانوں سے قرآن کروا رہا ہے اپنا تعارف. ایک عنوان یہ ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے تمہارے اوپر نازل کی اے میرے حبیب یہ تصدیق کرنے والی ہے تورات, زبور اور انجیل کے لیے. اور دوسرا کام قرآن مجید کا یہ ہے کہ یہ محیمن ہے, نگہبان ہے. توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی, قرآن مجید تورات, زبور, انجیل کے لیے نگہبان ہے. اگر قرآن محیمن اور نگہبان ہے تو اس کا مطلب یہ نہ نکالا جائے اور یہ نہیں ہوگا کہ پھر قرآن کے علاوہ جتنی کتابیں ہیں وہ سب سالم ہیں. اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے کہ میں حفاظت کروں گا. اللہ نے کہا ہے میرا قرآن ان کا محافظ ہے. اللہ نے کہا ہے کہ میرا قرآن ان کے اوپر محیمن ہے اور نگہبان ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ساری کتابیں بالکل ویسی ہی ہیں جیسی نازل ہوئی ہیں. عزیزان گرامی, نہیں, ایک صلوات بھیجے ذرا محمد و آل محمد. قرآن مجید محیمن ہے, نگہبان ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تحریف نہیں ہوئی. اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کتابوں کو قرآن کے سامنے لے جاؤ, اگر یہ قرآن کے مطابق تعلیمات رکھتی ہیں تو یہ کتاب ہیں, اور اگر قرآن کے ساتھ رکھنے کے بعد معلوم ہو کہ قرآن کی تعلیمات سے ٹکرا رہی ہیں تو پھر تحریف ہو چکی ہے. بس قرآن مجید محیمن اس حوالے سے ہے, تمہیں قرآن کے پاس جانا پڑے گا, اپنے کلام کو, ان کتابوں کو, اپنی پاس معلومات کو قرآن کے حوالے کرو, قرآن تصدیق کر دے تو وہ ٹھیک ہے, اور اگر قرآن مجید تصدیق نہیں کر رہا تو پھر وہ تحریف کا شکار ہے. قرآن محیمن ہے, قرآن مصدق ہے. جو محیمن ہو, جو مصدق ہو, وہ کس کے دل پر نازل ہو رہا ہے؟ علی قلبک, اے میرے حبیب ہم نے یہ قرآن تمہارے دل پر نازل کیا ہے. اور جس کے دل پر قرآن نازل ہو, جو تصدیق کرنے والا ہو, جو نگہبان ہو, جو خود مجسم قرآن مجید ہو,
اس کے لیے کہا جائے کہ وہ معاذ اللہ ان پڑھ ہیں؟ عزیزوں مجھے ذرا ایک درد کا اظہار کرنے دیجئے. یہ کیسا ملک ہے کہ جہاں توہین رسالت پر جھوٹے مقدمے تو ہو جاتے ہیں، لیکن پوری کتابوں میں چھپا ہوا ہے کہ پیغمبر کا سینہ چاک کیا گیا اور سرکار کے سینے کو چاک کر کے جگر کو دھویا گیا. کیا کیا لکھا گیا ہے عزیزوں؟ جس پاکستان کے نصاب کی تعلیمی کتابوں میں یہ لکھا جائے کہ حضرت عیسیٰ پیدائشی نبی ہیں اور عیسیٰ جن کی بشارت دے رہے ہیں وہ 40 سال کے بعد نبی ہو رہے ہیں، تو پھر توہین رسالت کی اور کوئی مثالیں ملیں گی؟ ان کتابوں پر پابندی لگائی جائے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. میرے محترم سننے والوں، ابھی پچھلے دنوں ایک اجلاس میں عالم اسلام کی بڑی اہم شخصیات کے ساتھ شرکت کا ایک موقع تھا. وہاں میں نے ان سے عرض کیا کہ ہمارے خلاف کتابیں لکھی جائیں، آپ ہم پر مہربانی کریں، ہمارے خلاف کتابیں لکھیں. توجہ چاہ رہا ہوں اس لیے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ علمی باب کھلے، تحقیق کے دروازے کھلیں، معلومات کا تبادلہ ہو، اور ہم سے زیادہ فراغ دل کوئی اور نہیں ہوگا کہ ہم خود دعوت دے رہے ہیں کہ ہماری خلاف کتابیں لکھی جائیں. اس لیے کہ سوال کرنا عیب نہیں ہے، جواب نہ ہونا عیب ہے. اور ہم آمادہ ہیں کہ بتایا جائے. ایک صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. بتایا جائے کہ ہمارے بارے میں کیا تصور ہے تاکہ پھر ہم اس کا جواب دیں. اور اتنی جرت ہم رکھتے ہیں کہ جو بات کمزور ہوگی اسے کہیں گے کمزور ہے. اور اگر پاکستان کی سرزمین پر برداشت کی فضا بڑھائی جائے، آج سے 20 سال پہلے پاکستان میں مناظرے ہوتے تھے، اب کیوں نہیں ہوتے؟ اعلان کر رہا ہوں، آپ سے گزارش کر رہا ہوں، کبھی غور کریں کیوں مناظرے نہیں ہو رہے. مناظرے کی مخالفت کرنا قرآن کی آیات کی مخالفت ہے. قرآن نے دعوت دی ہے، آؤ بیٹھو بات کرو. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت وموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی. یہ کیا ہے؟ وجادلہم باللتی. یہ جو کہا ہے کہ جدال کرو، وجادلہم باللتی ہے احسن. جدال احسن ہونا چاہیے، مباحثہ کرو، باتیں کرو، مناظرہ کرو. قرآن مجید کے اندر حکم ہے مناظرہ کرنے کا. یہ کیا آپ کے ٹی وی چینلوں پر روزانہ مذاکرے آ رہے ہیں؟ یہ مناظرے نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ آپس میں لڑائیاں نہیں دیکھ رہے روزانہ آپ؟ یہ روزانہ آپ لڑائیاں نہیں دیکھ رہے؟ البتہ وہ جدال احسن نہیں ہے، جدال غیر احسن ہے. قرآن نے مناظرے کی اجازت ہی نہیں بلکہ حکم دیا ہے مناظرہ کرو، مگر مناظرہ جدال احسن کے ساتھ، ادب کا خیال رہے، تہذیب ہاتھ سے نہ جانے پائے، اخلاقیات کا دامن نہ چھوڑو، بات کرو. لہذا میں آج آپ کے توسط سے اس 8ویں مجلس کے اندر یہ کہہ رہا ہوں، اپنے ان لوگوں سے جو ہمارے علمی مخالف ہیں. ایک جملہ اور میں نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ مجھے افسوس اس بات پر ہے کہ ہمارا دشمن بے وقوف ہے. یہ خوشی کی بات نہیں ہے. دشمن کو ہوشیار ہونا چاہیے، دشمن کو پڑھا لکھا ہونا چاہیے، دشمن کو سمجھدار ہونا چاہیے. ہمارا دشمن یعنی عزاداری کا دشمن بے وقوف ہے. یہ فخر کی بات نہیں ہے. دعوت دیں ان مخالفوں کے جو علمی مخالف ہیں، بات کرو، گفتگو کرو، سوال کرو، کتابیں لکھو، ہم جواب دیں گے. اس لیے کہ پاکستان کی سرزمین اس وقت جس مشکل کا سامنا کر رہی ہے، دعا گو ہوں جناب وقار مہدی صاحب کے لیے، ان کے ساتھ شریک، ان کے دوست کے لیے. پاکستان یہ بہت بڑی جماعت کے نمائندے ہیں، آج مجلس میں تشریف فرما ہیں. روزانہ آتے ہیں فقیروں کی طرح اور عزادار حقیقی کی طرح، آپ کی طرح فرش پر بیٹھتے ہیں. میں نے خواہش کی ہے کہ آپ کبھی اپنی چہرے کا مجھے بھی زیارت کروا دیا کریں. یا روز آتے ہیں. عزیزان گرامی، یہ نشتر پارک کا مجمع اور یہ ممبر اور یہ مجلس، یہ فرش
ایک خصوصیت اور ایک انفرادیت رکھتی ہے، اور اس انفرادیت کے اندر یہ ہے کہ ہم کہاں کے ہیں یہ سننے کے لیے تو ہمیں ٹائم ہی نہیں دیتے جی، یہ ہمیں وقت نہیں دیتے، لہذا ہم کہاں بولیں بیٹھ کر. اور کل بھی گزارش کروں گا، جناب ڈپٹی اسپیکر صاحبہ بھی آ رہی ہیں اور یہ مشیر خاص بھی تشریف فرما ہے جناب وقار مہدی صاحب، میں خاص ارادت رکھتا ہوں ان سے کہ کل بھی تشریف لائیں. میں نے بڑی تیاری کی ہے کل کی مجلس کی، مظفر آباد سے لے کر کراچی تک کے مسائل کو میں نے ردیف کیا ہے. اور یہ ممبر کیونکہ مرکزی ممبر ہے تو بکھر والا مجھ سے پوچھ سکتا ہے کہ آپ نے ممبر پہ بیٹھ کے بکھر کو کیوں بھلا دیا. میں مثال دے رہا ہوں بکھر کی، ممکن ہے بکھر کا کوئی مسئلہ نہ ہو، لیکن مجھ سے پوچھ سکتا ہے، ایک خطیب نشتر پاک سے پوچھ سکتا ہے پاکستان کا کوئی ایک عزادار کہ آپ نے مثلا سکھر کا مسئلہ، مثلا ایبٹ آباد کا مسئلہ کیوں نہیں بیان کیا. لہذا پورے پاکستان سے رابطے کیے گئے ہیں، ہر شہر سے رابطے کر کے، جس نے کہہ دیا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جس نے کوئی مسئلہ بتایا اسے میں نے ردیف کیا. کوشش کروں گا کہ بہت ہی جامع انداز سے کل اس مجلس کے اس حصے میں کہ جو فضائل کا حصہ ہے اس میں کچھ حصہ، اس میں بھی کچھ حصہ، ایسا نہیں کہ پوری مجلس میں اسی موضوع پر رہے گی. لہذا گزارش کروں گا سیاستدانوں سے اور صاحبان اقتدار سے اور صاحبان اختیار سے کہ وہ توجہ کریں اور امام حسین کو راضی کرتے ہوئے اس بات کو آگے بڑھائیں، ان مسائل کو آگے بڑھائیں، اور جہاں تک ان سے ہو سکتا ہے اس مسئلے کے اندر اپنا کردار ادا کریں. ایک سلوات بھیجیں محمد و آل محمد. ان کی جو مشکلات ہیں وہ بھی آپ کے پیش نظر رہنی چاہیے. ان کی وابستگیاں مختلف جماعتوں سے ہیں. 2 دن پہلے بھی ہمارے شہر کی ایک بڑی جماعت کے نمائندگان تشریف فرما تھے، مگر عزیزان گرامی ان کی وابستگیاں مختلف جماعتوں کے ساتھ ہونے کے باوجود جو ان کی مشکلات ہیں وہ بھی آپ کے پیش نظر رہے ہیں، جو ان کو مسائل ہیں وہ بھی آپ کے پیش نظر رہے ہیں. لہذا ان کے لیے جو حسینیوں کے لیے اور انسانوں کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے درد رکھتے ہیں، ہمیں ایک خاص گوشائے ہمدردی بھی رکھنا چاہیے. ایک صلوات پڑھ لیں اور محمد و آل محمد. اس سے اونچی صلوات ہدیہ کریں گے. بات یہ کر رہا تھا کہ آپ ہمارے خلاف کتابیں لکھیے. کیوں مناظرے بند ہو گئے؟ مناظرہ وہاں بند ہو جاتا ہے، ٹی وی چینل بھی بعض پروگرام ریکارڈ کرنے کے بعد نشر نہیں کرتے. ابھی پچھلے دنوں ایک ریکارڈنگ ہوئی، وہ نشر نہیں ہوئی ایک ٹی وی چینل پر. اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ ان کو خطرہ تھا کہ کوئی اور مشکل نہ ہو جائے. جب برداشت معاشرے سے ختم ہو جائے تو پھر مناظرہ فساد بن جاتا ہے. تو مناظرہ بند مت کرو، برداشت بڑھاؤ، تعامل مزاجی بڑھاؤ، دوسرے کو سنو، دوسرے کو سمجھو، دوسرے کی بات کو قبول کرو. لہذا میں دعوت دے رہا ہوں آپ کے توسط سے کہ ہمارے خلاف کتابیں لکھی جائیں تاکہ ہم اس کا جواب دیں. ہم ایک بات علنی کہتے ہیں پیغمبر کی عظمت کے باب میں، خبردار پیغمبر کو 40 سال کے بعد نبی بولنے والے توہین رسالت کے مرتکب ہیں. نہیں، آپ نے ایسے ہی جلدی سے لے لیا جملہ. ایک صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. میں نے وہاں اس اجلاس کے اندر گزارش کی توہین صحابہ سے متعلق گفتگو کرنے والے ذرا ہوشیار ہو کر بیٹھیں. توجہ چاہ رہا ہوں. توہین صحابہ سے متعلق کتابیں کھنگالنے والے، کتابیں نکال کر مقدمات اور FIR کٹوانے والے ذرا ہوشیار بیٹھیں. کبھی ایسا نہ ہو کہ وہ تیاری سامنے آ جائے کہ کہاں توہین رسالت لکھی ہوئی ہے. کتابیں بھری ہوئی ہیں، کتابیں بھری ہوئی ہیں توہین رسالت کے ساتھ. نہیں چاہتا میں اس بات کو یہاں پر زیادہ ٹھہرنا اس موضوع پر. میں صرف اتنا عرض کر رہا ہوں کہ اس ممبر سے زیادہ پیغمبر کو کوئی اور بیان نہیں کر سکتا، اس لیے کہ حیدر کرار یہاں پائے جاتے ہیں. علی بتائیں گے کہ پیغمبر کیسے تھے. اور پیغمبر اکرم کے تعارف میں مولا کائنات نے ایک طویل شمائل النبی کے اوپر حدیث ارشاد فرمائی، جس میں فرمایا پیغمبر کے بدن کا ایک ایک عضو معجزہ تھا. پیغمبر کا ایک ایک عضو معجزہ تھا. اور پیغمبر کی عظمت کے باب میں یہ باب بہت ہی واضح اور روشن ہے کہ پیغمبر عالم کائنات. قرآن جب پیکر میں ڈھلتا ہے تو محمد نام پاتا ہے. قرآن جب صفوں پر اترتا ہے تو قرآن کہلاتا ہے.
عزیزان گرامی، وہ جو پیکری علم الہی ہے، وہ جو مجسم علم الہی ہے، اسے کہہ دیا جائے کہ وہ پڑھے لکھے نہیں تھے. کہنے لگے قلم کبھی نہیں اٹھایا، سرکار نے کبھی قلم ہاتھ میں نہیں اٹھایا. صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی مولا علی سے کہا کہ کہاں میرا نام لکھا ہے، وہاں کاٹ دو. اللہ اکبر. ایک قلم نہ اٹھانا تو یاد ہے، ایک قلم مانگنا یاد نہیں ہے. ہو جائے. پیغمبر اکرم اگر قلم نہیں اٹھا رہے تو اس کے اندر ایک بڑی حکمت پوشیدہ ہے. اور سنتے جائیں میرے بچے اور جوان، کیا حکمت ہے. پیغمبر کا قلم نہ اٹھانا ایک بڑی حکمت ہے. آپ نے اپنے علماء کرام میں ایک نام سنا ہوگا، آیت اللہ محمد حسین طباطبائی، صاحب تفسیر المیزان، جامع ترین تفسیر قرآن آیت اللہ محمد حسین طباطبائی کی ہے. ان کے فرزند کہتے ہیں، مثال لے لیجئے گا تاکہ میرا مدعا روشن ہو جائے. ان کے فرزند کہتے ہیں کہ ہر کچھ مدت کے بعد میرے والد مجھے بہت سارے کاغذ دیتے تھے اور کہتے تھے اسے کنویں میں ڈالاؤ، اور میں کئی مرتبہ وہ کاغذ کنویں میں ڈال کر آیا. ایک مرتبہ حسب دستور اسی طرح مجھے میرے بابا نے وہ کاغذ دیے، کچھ تحریریں تھیں وہ دیں کہ جا کے اسے کنویں میں ڈال دو. تو رستے میں میری نگاہ ایک کاغذ پر پڑی تو ایک بہترین، مصدق بھائی سنیے گا، ایک بہترین نظم تھی جو اس میں لکھی ہوئی تھی. میں نے اس کے شعر پڑھنا شروع کیا تو ہر شعر گزشتہ شعر سے زیادہ بہتر. کلام بالا کلام، بہترین شاہکار نظم کا اور قصیدوں کا، اور بہترین شاہکار غزلوں کا، اور بہترین شاہکار ادبیات فارسی کا. کہنے لگے 2000 کاغذ دیکھا تو اس سے زیادہ بہترین نظم لکھی ہوئی تھی. تیسرے کاغذ میں اور اچھا کلام لکھا ہوا تھا. اتنے سارے کاغذ تھے جو انہوں نے کلام اپنے کہے ہوئے تھے. کہنے لگے میرا دل نہیں کر رہا کیا کہ میں انہیں کنویں میں ڈال کر آ جاؤں. واپس لے آیا. میں نے کہا بابا یہ جو آپ مجھے ہمیشہ دیتے ہیں کاغذ کنویں میں ڈالا ہوں، یہ کاغذ کیا ہے؟ فرمانے لگے کہ یہ میرا کلام ہے. تو کہا یہ تو اتنا شاہکار کلام ہے، ادبیات کا اتنا بہترین شاہکار ہے، یہ آپ کنویں میں کیوں ڈلوا دیتے ہیں؟ کہنے لگے بیٹا تمہیں نہیں پتا میں تفسیر قرآن لکھ رہا ہوں. اگر تفسیر قرآن کے ساتھ میرا دیوان آئے گا تو لوگ کہیں گے شاعر نے تفسیر لکھی ہے. اب سمجھ میں آیا پیغمبر نے قلم کیوں نہیں اٹھایا؟ پیغمبر نے قلم اٹھا لیا ہوتا تو کہتے یہ خود قرآن انہوں نے لکھا ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ ہی کا رہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. پیغمبر اکرم عالم قرآن اور عالم الکتاب، پیغمبر کی عظمت کے باب میں یہ باب بہت ہی روشن ہے. لاہور سے آنے والا شخص کسی لاہوری کے سامنے کہے کہ لاہور میں تو مچھلی نہیں ملتی، تو وہ لاہوری یہی کہے گا نا کہ تم نے لاہور دیکھا ہے. اتنی بڑی اب میں لفظ کیا بولوں، تہمت. اتنی بڑی بات تم لاہور کے لیے کہہ رہے ہو، لاہور دیکھا ہے؟ کہنے نہیں لاہور پورا تو نہیں دیکھا. جو کہتے ہیں پیغمبر کے پاس علم غیب نہیں تھا، انہوں نے شہر علم کا دروازہ دیکھا ہے. اگر وہ شہر علم کا دروازہ دیکھ لیتے تو پھر یہ سوال نہ کرتے کہ پیغمبر کے پاس علم غیب نہیں ہے. عزیزان گرامی، مدینۃ العلم، شہر علم، یونیورسٹی، جہاں تمام علوم پڑھائے جائیں اسے یونیورسٹی کہتے ہیں آپ. اور تمام علوم دنیا کے پاس ہیں کہاں؟ 73 حروف کا علم اللہ نے علم کے طور پر رکھا ہے، جس میں سے ایک دنیا کو دیا ہے، اور 72 اہل بیت اور نبی کو دیا ہے، اور 73واں حرف رکھا ہے اپنے لیے تاکہ پیغمبر سے کہتا رہے قل رب زدنی علما، اے میرے حبیب مجھ سے کہتے رہو مجھے علم چاہیے. وہ 73واں حروف ہے کہ جس کے بارے میں پیغمبر سے کہا جا رہا ہے کہ مانگو مجھ سے علم مانگو. جن کے پاس 72 حروف کا علم ہو، یہ حدیث ہے، آپ کی سماعتیں اور آپ کے ذہن حدیث کی طرف توجہ رکھتے ہیں. 72 حروف کا علم نبی اور آل نبی کے پاس. ایک حرف کا علم ہے جو پوری دنیا کو دیا ہے. جب پوری دنیا ایک حرف کے علم کو لینے کے بعد یونیورسٹی بنا لیتی ہے تو پھر جس کے پاس 72 حروف کا علم ہے اس کے علم کو کیا کہیں گے؟ انہوں نے بھی نام دیا مدینۃ العلم، شہر علم.
اور کہا شہر علم کا دروازہ ہے جسے علی کہا جاتا ہے. جملہ آپ کی محترم سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں عزیزان گرامی. شہر علم کے دروازے کی ایک چھوٹی سی چوب کو نہج البلاغہ کہتے ہیں. وہ جو دروازہ لگا ہوا ہے اس پر ایک چھوٹی سی لکڑی کو نہج البلاغہ کہا جاتا ہے. تم نے اگر نہج البلاغہ کو پڑھ لیا ہوتا تو پیغمبر کا علم سمجھ میں آ گیا ہوتا. جب میرے مولا نے ایک مرتبہ اپنے علم کا اظہار کرنا شروع کیا اور کہا پوچھو سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ تفقدونی، ترجمہ کر رہے ہیں بعض شخصیات کہ اس سے پہلے کہ میں مر جاؤں. نہیں، ایک عارف نے بہترین ترجمہ کیا ہے، فرماتے ہیں یہ نہیں کہا علی نے اس سے پہلے کہ میں فاقد ہو جاؤں، اس سے پہلے کہ میں جلا جاؤں، اس سے پہلے کہ میں مر جاؤں. مولا فرما رہا ہے اس سے پہلے کہ تم گم ہو جاؤ، تم فاقد ہو جاؤ گے، تم مجھ سے دور ہو جاؤ گے، پوچھ لو مجھ سے، تم مر جاؤ گے، علی نہیں مرتا. عزیزان گرامی، وہ جب اپنے علم کا اظہار کرتے ہوئے اس مرحلے پر پہنچے کہ کسی بھی سوال کے جواب میں مولا علی یہ نہ کہیں کہ مجھے نہیں پتا، تو ایک شخص نے پوچھ لیا یا علی آپ کا علم پیغمبر کے علم کے برابر ہے؟ ایسا لگتا ہے جیسے آپ کا علم اور نبی کا علم برابر ہے. تو جس کا علم اس درجہ کمال پر ہو وہ علی کہتا ہے ہاذا لعاب النبی، میرا علم تو لعاب پیغمبر ہے، میں نے پیغمبر کا لعاب لیا ہے تو اتنا بڑا عالم بنا ہوں. عزیزان گرامی، اللہم صل علی محمد. عزیزان گرامی ذرا محسوس کریں، آج 8 محرم ہے. میں نے اپنی اس وقت تک کی گفتگو کو ربط دینا تھا. نبی کی زبان علی چوسیں تو اتنے بڑے عالم بنے، اور علی کی زبان جس نے لی ہو اسے عباس کہتے ہیں. فضائل بھی ہیں، مصائب بھی ہیں. جب میرے مولا مکے کو چھوڑ کر کربلا کی طرف جا رہے ہیں، بظاہر 8 ذی الحج ہے، تو یہ تصور نہ ہو کہ حسین کو اپنی جان کا معاذ اللہ خوف تھا. سارا عالم اسلام مکے میں قدم رکھ رہا ہے اور حسین ہے جو مکے کو چھوڑ رہے ہیں. پورے گھرانے کے ساتھ، پورے قافلے کے ساتھ، اپنے خانوادے کے ساتھ مکہ المکرمہ کو میرے مولا چھوڑ رہے ہیں. تاریخ یہ نہ لکھ دے کہ حسین اپنی جان سے خائف تھے، لہذا جناب عباس کو بلایا، اللہ اکبر، اور کہا بھیا عباس جا کے ان حاجیوں کو بتاؤ کہ ہم کیوں جا رہے ہیں، اور بتاؤ کہ ہم جا رہے ہیں. رات کی تاریکی میں نہیں جا رہے، معاذ اللہ چھپ کر نہیں جا رہے. جناب عباس کا تاریخ اسلام میں جو کام ہے ان میں ایک عظیم کام یہ تھا کہ اپنے مولا کے لیے بہترین مدافع تھے. میرے مولا جناب عباس خانہ کعبہ کے قریب آئے. اسی حصے میں کچھ فاصلے پر امام حسین کا خیمہ تھا، اور جناب عباس خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ گئے. توجہ چاہوں گا، فضائل بھی ہیں جناب عباس کے اور مصائب بھی ہیں امام حسین کے. جناب عباس خانہ کعبہ کی چھت پر آ گئے، اور خانہ کعبہ کی چھت پر سوار ہونے کے بعد، کھڑے ہونے کے بعد سارا مجمع عباس کو دیکھ رہا ہے جیسے آج علم کو دیکھتا ہے. جناب عباس خانہ کعبہ کی چھت پر ہیں، اور وہاں کھڑے ہونے کے بعد فرماتے ہیں الحمدللہ الذی شرف ھذا. حضرت کا انداز ایسے ہے، ایک اشارہ ہے خانہ کعبہ کی طرف اور ایک اشارہ امام حسین کی طرف. خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہیں، خطبہ ہے جناب عباس کا. میں پورا خطبہ تو نہیں پڑھ پاؤں گا، لیکن چند جملے جناب عباس کے خطبے کے اور یہیں سے ربط مصائب. خانہ کعبہ کی چھت پر ہیں. حدیث کربلا کے اندر بھی اسے جوہری صاحب نے نقل کیا ہے، بہار کے اندر بھی روایت ہے اور کتابوں کے اندر بھی موجود ہے. فرماتے ہیں حمد ہے اس اللہ کے لیے
جس نے اسے شرف دیا بے قدوم ابی، امام حسین کی طرف اشارہ ہے، فرمایا حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے اس خانہ کعبہ کو شرف دیا اس حسین کے بابا کے قدموں کے ذریعے۔ حسین کے بابا، کتنا ادب ہے، اپنے بابا نہیں کہہ رہے، اللہ اکبر، کتنا ادب ہے حضرت عباس کے پاس۔ فرما رہے وہ جو حسین بیٹھے ہیں خیمے میں، امام حسین بیٹھے ہیں، خود خانہ کعبہ کی چھت پر ہیں، فرما رہے وہ جو حسین بیٹھے ہوئے، حسین کے بابا کے قدموں کی وجہ سے اس اللہ کے گھر کو شرف ملا ہے، اور اللہ نے شرف دیا ہے۔ جب حضرت آدم کا پتلا بن گیا تھا تو فرشتوں کو حکم نہیں ہوا کہ سجدہ کرو، لیکن جیسے ہی وہ نفخت فیہ من روحی، جیسے ہی اللہ نے اپنی روح اس میں ڈالی فوراً کا سجدہ کرو۔ خانہ کعبہ علی کے آنے سے پہلے بت خانہ تھا، علی خانہ کعبہ میں آئے ہیں تو اللہ نے خانہ کعبہ کو شرف دیا ہے۔ یہ کسی ذاکر کے جملے نہیں ہیں، یہ حضرت عباس کے جملے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی میں نے جان کے جملہ کہا ہے عزیزان گرامی، یہ خانہ کعبہ کا شرف مولا علی کی وجہ سے۔ اور حضرت عباس پھر فرماتے ہیں سنو، کانا بیتن بالامس، یہ کل تک گھر تھا، اصبح قبلتن، یہ علی کی وجہ سے قبلہ ہوا ہے، یہ ان کے بابا کی وجہ سے قبلہ ہوا ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ سنو، یہ مت سمجھنا کہ اگر اللہ کی حکمت، اللہ کے اسرار اور لوگوں کو آزمائش میں پڑنے کا ڈر نہ ہوتا تو جیسے کعبے کی طرف حسین قدم اٹھائیں تو خود کعبہ چلتا ہوا آ جائے۔ یہ اللہ حکم دے گا کعبے کو کہ حسین آ رہے تم جاؤ، یہ کعبہ حسین کی طرف بڑھے گا۔ اور فرمانے لگے سنو، اللہ اکبر، حضرت عباس کے جملے دیکھیے، فرماتے سنو، ساری دنیا حجر اسود کو استلام کرتی ہے، ساری دنیا حجر اسود کا بوسہ لیتی ہے اور حجر اسود حسین کا بوسہ لیتا ہے۔ فرمانے لگے خبردار، یہ مت سمجھنا جیسے مشرکوں نے سمجھا تھا، خطبے کے الفاظ ہے، ترجمہ بیان کر رہا ہوں، یہ مت سمجھنا جیسے مشرکین مکہ نے سمجھا تھا کہ وہ محمد مصطفیٰ کو قتل کر دیں گے، لیکن ان کی یہ فکر کارگر نہیں رہی، اس لیے کہ امیر المومنین موجود تھے۔ امیر المومنین کے ہوتے ہوئے کوئی محمد مصطفیٰ کی طرف دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اور سنو، جب تک میں زندہ ہوں، یہ جملہ ہے حضرت عباس کا، بس یہیں سے میں گریز مصائب لے رہا ہوں۔ فرماتے ہیں جب تک میں زندہ ہوں کوئی حسین ابن علی کی طرف ٹیڑھی نگاہوں سے نہیں دیکھ سکتا۔ اور ہم اس مکے کو چھوڑ کر اس لیے نہیں جا رہے ہیں کہ ہمیں کسی سے کوئی خوف ہے۔ بڑا عظیم جملہ ہے، فرماتے ہیں سنو، جو بچپنے میں موت سے کھیلتے ہوں ان کی جوانی کیسی ہوگی؟ میں نے بچپنے میں موت سے کھیلا ہے، میں وہ عباس ہوں۔ یہ کہہ کر جناب عباس نے اعلان کیا ہم مکہ اس لیے چھوڑ رہے ہیں کہ حرمت کعبہ باقی رہے، اس لیے کہ تمہارے درمیان کچھ کفرہ فجرہ موجود ہے، الفاظ ہے ایتہ الکفرۃ الفجرہ، تمہارے درمیان کچھ کفرہ فجرہ موجود ہیں، اور ہم اللہ کے گھر کی عزت اور آبرو کے لیے مکے کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ حسین نے کیا کہا؟ عباس الان انکسر ظہری، کیا فرما رہے ہیں جناب عباس؟ جب تک میں موجود ہوں کوئی حسین کو ٹیڑھی نگاہوں سے دیکھ نہیں سکتا۔ اور حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ عباس میری اب کمر ٹوٹ گئی۔ جو عباس امام حسین کے لیے زور کمر ہو وہ عباس آج کے دن سے منسوب ہے۔ عزادارو 34 سال کے ہیں جناب عباس کربلا میں، اور بچپنے سے ماں یہ سکھاتی آ رہی ہے عباس تمہیں کربلا کے لیے تمہارے بابا نے مانگا تھا۔ اور ہر مرحلے پہ جناب امام حسین فرماتے ہیں عباس یہ مکہ ہے کربلا نہیں ہے، عباس یہ مدینہ ہے کربلا نہیں ہے، عباس یہ کوفہ ہے کربلا نہیں ہے۔ جو عباس کربلا کا انتظار کرتے کرتے کربلا کی سرزمین پر پہنچے ہو ان کا کیا عالم ہوگا کہ اب تو کربلا آ گئی۔ جب 2 محرم کو خیمے نصب کیے گئے اور 4 محرم کو اعلان ہوا کہ خیمے ترائی سے ہٹائے جائیں، اور شیمر لشکر لے کر آگے بڑھنے لگا کہ میں ترائی سے خیمے ہٹواؤں گا، تو جناب عباس اپنے گھوڑے سے اترے
اور ایک تلوار کا خط زمین پر کھینچنا شروع کیا اور واپس پلٹ کر آئے, گھوڑے پر آ کر بیٹھ گئے اور فرمانے لگے کہ ان سے کہو اس خط کو پھاند کر دکھائے, کسی میں جرت ہے تو اس خط کو پھاند کر دکھائے. اور جب یہ تیور عباس علمدار کے دکھائی دیے تو امام حسین جناب زینب کے خیمے میں چلے گئے اور جا کر کہا بہن زینب عباس کو بلا لو. جناب زینب نے جناب فضہ سے کہا اے فضہ جاؤ عباس کو بلا لاؤ. جناب فضہ نے آ کر کہا آقا زادے تمہیں شہزادی بلا رہی ہیں. میرے مولا عباس نے کہا اے بی بی جا کر کہیے ابھی خوشخبری لے کر آتا ہوں, میں بتاتا ہوں کہ کس کا نوکر ہوں, میں بتاتا ہوں کہ علمدار کربلا کسے کہا جاتا ہے. جناب فضہ پھر پلٹ کر آئی, تمہیں زینب بلا رہی ہیں. کہا ابھی یہ لشکر قریب آ گیا ہے, میں نے اپنے زور بازو دکھا کر واپس آتا ہوں. تیسری مرتبہ جب فضہ نے آ کر جملہ کہا نا تو کیا جملہ تھا, کہنے لگی ہے آقا زادے زینب کہہ رہی ہیں میں خود آ رہی ہوں. بس یہ جملہ سننا تھا, تلوار کو نیام میں رکھ لیا, گردن جھکا دی. اجرکم اللہ. آ گئے جناب زینب کے خیمے میں, امام حسین برابر میں کھڑے ہیں. فرمایا مولا اگر آپ کہتے ہیں تو خیمے ہٹ جائیں گے. امام نے فرمایا عباس خیمے ترائی سے ہٹا دو. وہ عباس جو کربلا کا انتظار کرتے رہے عزادارو, وہ 9 محرم کو جب حملہ ہوا ہے تو سب سے زیادہ خوش دکھائی دیے ہیں. آ کر کہا ہے مولا پہل ہو گئی ہے, حملہ ہو گیا, اب جواب دوں. فرمانے لگے جاؤ عباس ایک رات کی مہلت لے کر آؤ. میرے مولا حسین کو سلام ہو مولا, حضرت علی اکبر کو بھیجا ہوتا, عباس تو اس کربلا کا انتظار کر رہے ہیں. نہیں اگر عباس کو نہ بھیجا ہوتا تو آج حسین کے جلوسوں کی سالاری عباس کا علم کیسے کرتا. قیامت تک عباس علمدار کا علم ہے جو جلوسوں کی رہنمائی کرے گا, سالاری کرے گا. اس لیے کہ عباس کا جگر کتنا تھا, حوصلہ کتنا بلند تھا, یہ حسین نے ثابت کیا. اب جو روز عاشورہ آئی آ کر کھڑے ہو گئے, مولا مجھے مرنے کی اجازت دے دی ہے. میرے مولا حسین نے فرمایا عباس تم تو ہمارے لشکر کے سالار ہو. تو راوی کہتا ہے دور دور دیکھنے لگے, فرمانے لگے وہ لشکر کہاں ہے. مولا سب تو چلے گئے, مجھے جانے دیجئے. حسین ابن علی نے جناب عباس کو اجازت دے دی. عزاداروں مختصر کر رہا ہوں, جناب عباس کربلا کے میدان میں جا رہے ہیں مگر پانی لینے جا رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے پانی لینے جا رہے ہیں. جب جناب عباس پانی بھر کر واپس آ رہے تھے تو پوری فوج نے عباس پر حملہ کر ڈالا, بازو قلم ہونے لگے. جناب عباس نے مشکیزے کو اپنے دہان میں تھام لیا اور ایسے جا رہے تھے جیسے شیر کے منہ میں شکار ہوتا ہے. ایک سنسناتا ہوا تیر آیا جو جناب عباس کے مشکیزے میں آ کر لگا. جب پانی بہنے لگا فرمایا اے گھوڑے اب سکینہ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا, مجھے واپس لے چل. گھوڑے نے اپنا رخ موڑا, ایک گرز آہنی تھا جو جناب عباس کے سر پر آ کر لگا. آواز دی مولا سلام. حسین اس جانے پڑے جہاں سے سلام آیا تھا. جب لاشے پر پہنچے ہیں تو جناب عباس کے اندر ابھی دم تھا. میرے مولا نے اپنے بھائی کے سر کو اپنے دانوں پر لے لیا. فرمانے لگے عباس کوئی وصیت ہو تو کرو. کہنے لگے مولا میرا لاشا خیمے نہ لے جائیے گا. عزادارو شاید اس لیے کہا ہو کہ جس کی کمر ٹوٹ گئی وہ لاشا کیسے اٹھائے گا. شاید اس لیے کہا ہو سکینہ نے پوچھ لیا چچا پانی. اجرکم اللہ. حسین خالی علم لے کر آ گئے. عزاداروں میں نے بہت زحمت دی, بس ایک منزل مصائب اور لے لیجئے. جناب عباس کی مادر گرامی جناب ام البنین جب یہ قافلہ پہنچا ہے مدینے میں اور جناب زینب سے ملنے کے آگے بڑھی ہیں تو جناب ام البنین نے جملہ کہا اے زینب میں عباس کو دودھ نہیں بخشوں گی. اے زینب میرا حسین مارا گیا. کہا اماں میرے بھیا کو کچھ مت کہو, جب تک عباس زندہ رہا کسی نے حسین کی طرف نہ دیکھا. اے میری اماں عباس کے جانے سے میرے سر سے چادر اتر گئی. جو میرے پردے کا محافظ تھا وہ کربلا میں مارا گیا. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. یا اللہ اس عبادت کو قبول فرما. اللهم صل على محمد.